بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، رمضان کا مہینہ اب آخری چند دن باقی ہیں، جس کو ہم انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں، اور رمضان کے اس اختتام پر اسلام نے ہمیں ایک اور عبادت بتائی ہے، اور وہ عید کی نماز سے پہلے وہ کام کرنا ہے۔ وہ ایک فرض ہے جی ہاں، اور اس کو فرض قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین۔ اور یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو فرض کریں وہ فرض ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے فرض کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور جو رسول کی نافرمانی کرے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو گئی، اس کے بعد بھی وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ حدیث آ گئی، سنت آ گئی، فرمان آ گیا، لیکن پھر بھی وہ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ ہیں نہیں مانتے، میرے امام، میرے بزرگ، میرے پیر، میرے فقیر، میرے فلانے، اس وجہ سے وہ رسول اللہ کی بات کو رد کرتے ہیں، میرے شیخ رسول کی واضح حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو مومنوں والا نہیں۔ مومن سے مراد یہاں پر اس زمانے میں صحابہ کرام تھے، یعنی صحابہ کا راستہ نہیں، اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جاتا ہے اس کو ادھر ہی چلاتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم پہنچا کے رہیں گے۔ رسول کا نافرمان، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو رسول اللہ دے دیں تم کو لے لو، جو عطا کر دیں، جو بتا دیں۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو بھائیو، زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے کوئی آیت نہیں اتاری اس کے بارے میں، آپ نے اللہ کے حکم سے کیا، کیونکہ آپ دین کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے۔ حدیث میں آیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ فطر، من رمضان، رمضان میں جو زکوٰۃ الفطر ہے اس کو، صاعاً، ایک صاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں صاع تھا وہ، اور اس کا علماء نے وزن کیا، امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے، اور وہ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 کلو، کلوئین و 40 غراماً، 2 کلو اور 40 گرام، 2 کلو 40 گرام یہ وزن بنتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، 2.5 نکال دیں، 3 نکال دیں، زیادہ نکال دیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس سے کم نہیں نکالیں گے۔ اب وہ کیا چیزیں تھیں وہ بھی سن لیجئے۔ کھجور کی، صاع من تمر او صاع من شعیر، جو علی العبد، غلام ہے تو اس پر بھی، وہ بھی نکالے گا، غلام ہے، علی العبد والحر، آزاد پر بھی، والذکر والانثى، مرد ہو عورت ہو، والصغیر، چھوٹا ہو، چھوٹا بچہ ہو آج پیدا ہوا اس پر بھی، والکبیر، بڑے پر بھی، من المسلمین، مسلمانوں کے، سب کی طرف سے نکلے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت متفق علیہ۔
جو حمل ہے، حمل معلوم ہے آپ کو، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْحَمْلِ الَّذِي فِي الْبَطْنِ إِلَّا أَن يَتَطَوَّعَ، اگر کوئی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن اس میں حمل پر نہیں ہے، جنین جو بچہ ہے، کیونکہ فَقَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عثمان رضی اللہ عنہ يُخْرِجُهَا عن الحمل، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ نے ان کو مال بہت دیا تھا، عثمان غنی کہلاتے تھے، تو یہ جو ان کے یہاں عورتوں میں جو حمل سے ہوتی تھیں ان کا بھی نکالتے تھے، یعنی اس بچے کا بھی نکالتے تھے، نکال دیتے تھے، اس کی طرف سے بھی یہ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ تو اس کی حکمت، دو حکمتیں اس میں، آئیے حدیث سنتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے غور کیجئے، وہاں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں فرض، ادھر عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں فرض اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ پاکی کا سبب ہے روزے دار کے لیے، جو اس سے لغو، بھول چوک اور کوئی غلط بات اس سے ہو جاتی ہے۔ رفث کہتے ہیں جو عورتوں والی باتیں اس سے ہو گئیں، تو ان سب سے اس کے پاکی کا سبب بن جائے گا، اس کے یہ نکالنے سے اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو پاک کر دے گا۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یہ ایک حکمت ہوئی، آپ کی اپنی پاکی ہوگی۔ دوسری حکمت یہ ہے وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کا سبب ہو جائے گا، عید کے دن خوشی منا لیں گے، ان کو اتنا مل جائے گا کہ آج وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ بھائیو، آگے چلنے سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں بعض ساتھیوں کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ تسبیح پھیر بھی رہے ہیں۔ اس وقت یاد رکھیے، نہ تسبیح پھیریے، نہ کسی دھاگے سے کھیلیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، جو دھاگے سے یا کسی کنکری سے اس کو چھو رہا ہے تو اس نے لغو کام کیا، جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ ہی نہیں ہے۔ تو تسبیح وغیرہ اپنے جیب میں رکھ دیجئے اور غور کے ساتھ جمعے کے خطبے کو سنیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اس میں تیسری اہم بات، دو حکمتیں بیان کر دیں، تیسری اہم بات فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جو اس کو نماز عید سے پہلے ادا کرے گا وہ زکوٰۃ ہے، قبول کی جائے گی۔ وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اللہ کے ہاں قبول ہونے والی زکوٰۃ ہے، جو عید کی نماز سے پہلے ادا کی۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جو دینا تو ہے، فرض ہے، نماز سے پہلے نہیں دیا تو نماز کے بعد دینا ہے، لیکن وہ درجہ نہیں ہوگا، وہ قبولیت کی بات نہیں ہوگی کہ مقبولۃ نہیں۔ جس نے نماز کے بعد ادا کی وہ ایک صدقہ ہے، عام صدقہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیجئے کہ نماز عید سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ وَأَمَّا جِنْسُ الْوَاجِب، اس میں کون سی چیز دینی چاہیے، واجب کون سی چیزیں ہیں، یاد رکھیے وَأَمَّا جِنْسُ الْوَاجِبِ فِي الْفِطْرِ فَهُوَ طَعَامُ الْآدَمِيِّينَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ بُرٍّ أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، رواه البخاري۔
کون سی چیز نکالنی ہے، کون سا جنس نکالنا ہے. یہ کیوں اس پہ میں وضاحت چاہ رہا ہوں کرنا، کیونکہ اس میں کافی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پیسہ دے دو تو ہو جائے گا، نوٹ نکال دو، قیمت دے دو. لیکن بات یہ ہے کہ اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں نوٹ تھے، یعنی اشرفی تھی، دینار تھا سونے کا، اور درہم بھی تھا. اور وہ یہ آپ آرڈر دے سکتے تھے کہ اس طرح اس کو کر دو، لیکن آپ نے جنس نکالنے کا کہا ہے، اور جنس نکالا ہے اور اسی کے بارے میں حکم دیا ہے. تو بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطری، زکوٰۃ فطر رمضان والا، صاعن، ایک صاع. یہ پیمانہ ہوتا ہے، پیمانہ جو ہمارے گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، جس پر گیہوں کو تولتے ہیں، ناپتے ہیں، اور چاول کو. تو یہ ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ کر لیں کہ جیسے دودھ کے لیے آپ کے پاس کلو کا ایک برتن ہوتا ہے، اس سے کلو کرتے ہیں. تو اس طرح کے ایک صاع اس کو کہتے ہیں، صاعن. کھجور سے دیتے تھے، او صاع من شعیر، یا جو سے دیتے تھے. کہتے ہیں کہ کیونکہ جو ہے یوم ذاک من طعامہم، لوگوں کا یہ کھانا تھا. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نکالا کرتے تھے یوم الفطری، عید کے دن، عید کے دن یعنی نماز سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاع من طعام، کیا نکالتے تھے؟ پیسہ نہیں، طعام، کھانا نکالتے تھے. وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ، اس زمانے میں ہم لوگوں کا کھانا عام طور پہ وہ جو ہوا کرتا تھا، والزبیب، اور کشمش ہوا کرتی تھی، والعقیت، اور پنیر، یہ لیکن پنیر یہ خشک پنیر ہوتی ہے، عقت، والتمر، اور کھجور. بخاری نے اس کو روایت کیا. اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ تعالی ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، شیخ عثیمین، یہ انہی کی کتاب سے میں یہ ان کی بات نقل کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں فلا يجزئ اخراج طعام البہائم لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضها طعمة للمساکین لا للبہائم، کہ جانوروں والا کھانا نکالنا جائز نہیں ہے اس دن، کہ میں چلو یہ نکال دوں، دانے نکال دوں جانوروں کے لیے، یہ جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے اور کھانے کا سبب بتایا ہے مسکینوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں. ولا يجزئ اخراجها من الثياب والفرش والاواني والامتعه وغيرها مما سوى طعام الآدميين، اور اسی طرح کپڑا نکالے کوئی، یہ بھی جائز نہیں. کوئی بستر نکال کے دے کہ چلو میں یہ غریب ہے، اس کو اس کی حاجت ہے، یہ بستر دے دوں، اس کو چادر دے دوں، برتن دے دوں، یا کوئی اور اس طرح کے سامان دے دوں. صرف کھانا ہی جو انسان کھاتا ہے وہ نکالا جائے گا. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضها من الطعام، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام سے فرض کیا ہے، کھانے سے فرض کیا ہے. پھر فرماتے ہیں آگے ولا تجزئ اخراج قیمت الطعام، کھانے کی قیمت بھی نکالنا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأن ذلك خلاف ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اس چیز کے خلاف ہے جس کا رسول اللہ نے آرڈر دیا، رسول اللہ نے جو حکم دیا اس کے خلاف ہے اگر یہ پیسہ نکال رہے ہیں آپ. وقد ثبت عنہ انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا آرڈر نہیں، ہمارا حکم نہیں، ہماری حدیث نہیں، ہماری سنت نہیں، اس نے وہ کوئی کام کیا، وہ کام مردود ہے، رد. اور ایک روایت میں فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے کوئی نیا کام کیا ہمارے اسلام میں، اس دین میں، اور وہ اس میں سے نہیں تھا، یہ کام مردود ہے. رد ای بمعنی مردود. اور اس لیے بھی
جہاں رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی وہیں پر صحابہ کرام، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کرام ان کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، صحابہ کرام وہ بھی، وَلِأَنَّ إِخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُخَالِفٌ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم حیث كانوا یخرجونها صاعا من طعام، کیونکہ وہ ایک سا کھانے کا نکالا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، اے میرے ماننے والوں، اے مسلمانوں میری سنت پہ عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور خلفاء راشدین یعنی صحابہ میں جو صحابہ کے سردار ہیں خلفاء راشدین، ان کی سنتوں کو لازم پکڑ لو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داروں سے اس کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے وَلِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِبَادَةٌ مَفْرُوضَةٌ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الْمُعَيَّنِ كَمَا لَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ، جس طرح اس کو آپ اس کے ٹائم کے بعد نکالیں تو اس کی وہ حیثیت نہیں رہے گی، اسی طرح جنس کے بغیر کوئی اور جنس نکالتے ہیں تو اس کی وہ چیز، وہ اہمیت، وہ حیثیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہے گا۔ اور اس کا وقت کون سا وقت ہے؟ اچھا، یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ جنس کی بات کر رہے ہیں، پیسہ نکالنے سے منع کر رہے ہیں۔ بھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث اس طرح ہے، ٹھیک ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ کی نص موجود ہے، جب تک یہ ہمارے پاس نص یعنی دلیل موجود ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ توکیل کر دیں، توکیل کر دیں، یعنی آپ کے 10 آدمی ہیں گھر کے، ان کا کتنا پیسہ بنتا ہے وہ کسی آدمی کو دے دیں کہ بھائی یہ آپ اس سے اپنے گھر کے لیے اناج خرید لو، یا تو خود خرید کے دے دیں یا اس کو پیسہ دے دیں۔ ملک میں بھیج رہے ہیں، یہ لو بھائی اتنا کا اب اناج خرید لو، اور جب آپ یہاں سے بھیجیں گے نا تو یہاں سے قیمت زیادہ جاتی ہے، تقریباً 1.5 دینار ہے، اور 2.5 کلو اگر وہاں گیہوں لیتے ہیں وہ 2.5 کلو، تو وہ تو بہت تھوڑے سے پیسے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ باقی سے وہ پھر کوئی اور چیزیں خرید لیں، کوئی اور چیزیں خرید لیں، گھی خرید لیں، دودھ خرید لیں، لیکن آپ کا جو وزن ہے وہ نکل جائے گا۔ تو آپ توکیل کر سکتے ہیں، توکیل جائز ہے، اور امین ہونا چاہیے، اس کو وہی کام کرنا چاہیے جو بات اس کو کہی گئی ہے، کہ وہی خریدے اور ان کو دے دے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر کہ بھئی محتاج لوگ ہیں ان کو گیہوں دے دیں، ان کو صرف چاول دے دیں، عید کے دن تو اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ بڑا اچھا اعتراض ہے بھائی، عید کے دن صرف آپ نے یہ عید ہی نکالنی، یہی زکوٰۃ نکالنی فطر، آپ اور صدقہ خیرات نہیں نکالتے، آپ زکوٰۃ مال نہیں نکالتے، غریبوں کو وہ نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ بھی تو ہے نا 2.5%، اس میں سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی فلاں ضرورت ہے، ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، ان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ اس میں سے دیں کہ آپ اس سے کپڑا خرید لو، آپ اس سے دیگر چیزیں خرید لو۔ وہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت کم ہے، یہ تو 2.5 کلو 2 کلو اور 40 گرام تھوڑا سا ہے، اور جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ تو بہت زیادہ نکلتا ہے، 100 میں 2.5 اور 1000 میں 25 دینار، اس طرح اور زیادہ وہ آپ دے سکتے ہیں، اس سے اس کی ضروریات پوری کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے آپ جو ذاتی پیسہ ہے جو نہ زکوٰۃ ہے نہ کوئی صدقہ ہے، لیکن آپ کہتے چلو میں اللہ کے راستے میں نکالتا ہوں، کوئی محتاج ہے آپ کا بھائی ہے تو اس میں سے اس کی حاجت پوری کریں، ضروری اسی میں سے کرنی ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے ہٹ کر کام کرنا ہے نہیں، آپ توکیل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہے تو اپنی زکوٰۃ سے اس کو دے دیں، اپنی زکوٰۃ سے دیں۔ اور بھائیو، اس کا وقت کب یہ واجب ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیے، سورج کے غروب ہوتے ہی، جیسے چاند نظر آ گیا اور سورج غروب ہوا، چاند بھی نظر آ گیا،
تو عید کی رات سورج کی غروب ہوتے ہی یہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے روزے دار پر یا جو بھی موجود ہیں. فمن كان من اہل الواجب فمن اہل الوجوب حين ذاك وجبت علیہ والا فلا. اگر اس وقت تک ہے تو اس پر واجب ہو گیا، اگر وہ نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں ہے. مثلا جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے مر گیا، اگرچہ چند منٹ پہلے مرا، تو اس پر یہ زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہوگا، مر گیا. ہاں کوئی نکال دے تو اور بات ہے، گھر والے کہتے ہیں چلو اس نے روزہ رکھا تھا، اس کا اجر زیادہ ہو جائے، اس کی طرف سے نکالتے، وہ اور بات ہے، لیکن واجب نہیں. وَإِن مَاتَ بَعْدَهُ وَلَوْ بِدَقَائِقٍ، اور سورج کے ڈوبنے کے بعد، غروب ہونے کے بعد وہ مرا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ الفطر واجب ہوگی. اسی طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وَلَوْ وُلِدَ شَخْصٌ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بِدَقَائِقٍ لَمْ تَجِبْ فِطْرُهُ، تو اس کے اوپر واجب نہیں اگر بچہ پیدا ہوا ہے. لیکن اگر نکال دے، کہتے نکال دیں، ہم نکال دیں گے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس بچے کی طرف سے نکالیں گے، پیٹ میں جو اس کی طرف سے بھی نکالیں گے، تو اجر و ثواب ہی ثواب ہے، نکال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس کے دو وقت ہیں نکالنے کے، دو وقت ہیں، غور سے سنیے. اما زمن دفعها فله وقتان، وقت فضیلہ و وقت جواز. ایک تو فضیلت کا ٹائم ہے، اچھا اعلیٰ عرفہ بہت فضیلت والا ٹائم ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ عید کے دن صبح کے ٹائم نماز عید سے پہلے. فہو صباح العید قبل صلاتی، عید کی نماز سے پہلے صبح، یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ٹائم ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، كنا نخرج في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، ہم عید کے دن نکالا کرتے تھے ایک سا کھانے کا. اور جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ فطر کو ادا کر دیا جائے لوگوں کے عید کے لیے نکلنے سے پہلے، عید کے جانے سے پہلے ادا کر دیں. اس کو مسلم نے روایت کیا. اس لیے افضل ترین وقت تو یہی ہے کہ عید کے دن نکالا جائے، اور اسی لیے امام صاحب کو بھی چاہیے کہ عید کے دن نماز تھوڑی دیر سے کریں. وَلِذَلِكَ كَانَ مِنَ الْأَفْضَلِ تَأْخِيرُ صلاة العید یوم الفطر لیتسع الوقت لاخراج الفطر، تاکہ لوگوں کو زکوٰۃ فطر نکالنے کا موقع مل جائے. تھوڑا دیر سے پڑھنا چاہیے. اور دوسرا وقت بھائیو اس کا ہے کہ کان ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس میں اس کا ذکر ہے. دوسرا ٹائم، الحمدللہ ہمارا ہر کام ہم کوشش کرتے ہیں قرآن کے مطابق ہو، رسول کے فرمان کے مطابق ہو. ہاں اگر ہم ایک دو دن پہلے نکالتے ہیں تو اس کی بھی کوئی دلیل ہے. سنیے، بخاری کے اندر روایت ہے، النافع قال کان ابن عمر، نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعطی عن الصغیر، بچے کی طرف سے بھی نکالتے تھے، عالم ہے بہت بڑے ابن عمر، والکبیر، بڑے کی طرف سے بھی نکالتے تھے، حتی وان کان یعطی عن بنی، اپنی اولاد کی طرف سے بھی نکالتے تھے، وکان یعطیها الذین یقبلونها، ان کو دیتے تھے جو اس کو لے لیتے تھے، ان کو دیتے تھے جو یعنی حاجت مند تھے. وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، عید سے ایک دن اور 2 دن پہلے وہ لوگ نکالا کرتے تھے اور دے دیا کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ عید سے 1 دن پہلے، عید سے 2 دن پہلے یہ صدقہ اور خیرات، یہ زکوٰۃ الفطر نکال دیتے تھے. تو 1 دن 2 دن پہلے، اور اس میں تھوڑا سا لوگوں نے اپنی حالات کو دیکھ کر دوسرے ملک بھیجنا ہے اور پتہ نہیں وہاں پہنچے گا نہیں پہنچے گا، تو ذرا پہلے بھی بھیج دیتے ہیں. اس سے جواز ملتا ہے، یہ جواز ہے. اور یاد رکھیے، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العید فإن أخرها عن صلاة العید
بلا عذر لم تقبل منه لأنه خلاف ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی جو نماز کے بعد نکالنا تو ہے، نہ اس کی وہ حیثیت رہے گی، نہ وہ مقام رہے گا. تو بھائیو، یہ صدقۃ الفطر سے متعلق آپ کے سامنے میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو چیز ہمیں قرآن و سنت میں ملی آپ کے لیے بیان کر دی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اے رب العالمین، یہ رمضان ہمیں بار بار صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ نصیب فرما.